السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، سننے والی میری بہنوں، آج آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا یا کروایا۔ تو میرے بھائیوں، جب کربلا کے میدان میں سب شہید ہو گئے، صرف زین العابدین علی بن حسین زین العابدین حضرت حسین کا بیٹا جو اس وقت بیمار تھے وہ بچے۔ تیری کتاب تاریخ یعقوبی شیعہ کی کتاب ہے۔ علی زین العابدین کوفہ کے بازار سے گزرے، دیکھا لوگ رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں اور مرد بھی رو رہے ہیں۔ اپنے سر کو اٹھایا، بہن نے آسرا دیا، کہا بہن یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ تیرے باپ کے شیعہ، کوفہ کے شیعہ ہیں۔ کہا بہن یہ کس کو روتے ہیں؟ بہن نے جواب نہیں دیا، پاس پڑوس چلنے والے نے جواب دیا، زین العابدین یہ تیرے باپ کو روتے ہیں۔ شیعہ کتاب کی تاریخی الفاظ ہیں۔ کہا اگر کوئی کوفی میرے باپ کا ماتم کرتے ہیں تو مجھے یہ تو بتاؤ میرے باپ کا قاتل کون ہے۔ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 1 صفحہ 235 میں ہے۔ زین العابدین کہتے ہیں اگر کوفی میرے باپ کا ماتم کرتے ہیں مجھے یہ تو بتاؤ میرے باپ کا قاتل کون ہے۔ خود قتل کیا خود رو رہے ہیں، خود قتل کیا خود رو رہے ہیں، خود مارا خود شہید کیا خود ماتم کر رہے ہیں۔ اگر میرے باپ کے قاتل نہیں تو میرے باپ کے قاتل کہاں سے آئے تھے؟ آپ نے دیکھا کہ ان پر وہ تہمت لگی جو قیامت تک نہیں دھوئی جا سکتی۔ خود بلایا خود مروایا۔ انہوں نے سوچا اب کیا کیا جائے، اس تہمت کو دور کیسے کیا جائے۔ کہنے لگے ہم نے نہیں مروایا۔ کس نے مروایا؟ کہنے لگے ابو بکر نے مروایا۔ ہم نے نہیں مروایا، عمر نے مروایا۔ ہم نے نہیں مروایا، عثمان نے مروایا۔ پوچھنے والے نے پوچھا احمق کو، کربلا کے واقعہ سے 30 40 50 سال پہلے یہ لوگ تو رخصت ہو چکے تھے، انہوں نے کیسے مروایا؟ عقل کی بات کرو۔ کہنے لگے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہاتھ انہی کا ہے۔ ہم نے کہا ان کا ہاتھ کیسے؟ کہنے لگے یہ اس کے باپ سے خلافت چھینتے نہ یزید ان سے چھینتا۔ تو میرے بھائیوں، اب عراق کے شیعوں نے کیوں حضرت حسین کو شہید کروایا، یہ بات ہے، انہیں کیا تکلیف تھی، یہ سن لیجئے۔ شیخ مفید اس کی کتاب الارشاد صفحہ 200 ہے، یہ شیعوں کی کتابوں کے حوالے دینے لگا ہوں۔ شیخ مفید کی کتاب الارشاد صفحہ 200 ہے، تبرسی کی اعلام الورا ہے، اربلی کی کشف الغمہ ہے، مجلسی کی حیات القلوب ہے، ابن سبا کی الفصول المہمہ ہے۔ 5 کتابیں، یہ کتاب الارشاد شیخ مفید کی 41 ہجری میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور 47 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب شیعان حیدر کرار نے دیکھا حسن فوت ہو گئے، کہا جب حسن کا انتقال ہوا شیعان علی نے لفظ سن لو، کوئی یہ نہ کہے یہ شیعہ تم اپنے پاس سے کہہ رہے ہو، یہ لفظ بھی شیعہ کا اپنا، تحریک الشیعہ بالعراق۔ اس خط میں کیا لکھا؟ تحریک الشیعہ بالعراق، عراق کے شیعوں کی طرف سے وہاں ایک تحریک تھی جو حضرت علی کو ماننے والی تھی۔ یہ تحریک الشیعہ بالعراق، عراق کے شیعہ، کوفہ کے شیعہ نے حسین کو خط لکھا۔ تیری کتاب اہل حدیث کی کتاب نہیں، حسین رضی اللہ کو شیعوں نے خط لکھا، حسین معاویہ کی بیعت توڑ دو، اس کی امامت کا جوا اپنی گردن سے اتار دو۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے گردن میں ڈالا ہوا تھا، پہلے جوا گردن میں ڈالا ہوا تھا، کہا اتار دو، بیعت توڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل صلح حسن نے کی تھی،
اب حسن نہیں رہا، صلح بھی باقی نہیں رہی۔ یہ بے وفاؤں کی بات ہے، اور وفادار کا جواب سنو، ذرا وہ بھی سن لو۔ علی کا بیٹا حسین، حسن کا بھائی حسین وفادار ہے۔ کہا حسین نے معاویہ کی امامت توڑنے سے انکار کر دیا، اور کہا حسین جیتے جی معاویہ کی بیعت توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حسین رضی نے کیا جواب دیا خط میں کہ حسین جیتے جی معاویہ کی بیعت توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مر تو جاؤں گا، معاویہ کی بیعت نہیں توڑوں گا۔ کس نے لکھا ہے؟ میری جان ادھر آ، قریب آ جاؤ، دل تبدیل کر لو، ذرا پاس تو آؤ، ذرا ہم سے کچھ سنو تو صحیح۔ کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ دور بیٹھ کے تیر چلاتے اور معاویہ کو گالیاں دیتے ہو۔ بولو جس کا مقتدی حسین جیسا آدمی ہے وہ امام کیسا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ اور تو نے اپنی روایتی بے وفائی کی طرح توڑنے کی طرف بلایا۔ حسین نے بیعت توڑنے سے انکار کر دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں جیتے جی معاویہ کا عہد توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سن 60 ہجری میں میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ اب انہیں موقع مل گیا کہ اب اس بہانے حسین کو بلاتے ہیں اور اپنا بدلہ لیتے ہیں۔ انہوں نے خط لکھے، بلایا، پھر بے وفائی کی۔ انہیں پتا تھا عبید اللہ ابن زیاد سخت آدمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، عراق کے شیعوں نے شہید کیا کروایا عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے کیا، اور اللہ پاک نے جو اہل بیت کو تکلیف دیتا ہے اللہ دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی۔ جس طرح حسین کی گردن کاٹی گئی، کچھ سالوں کے بعد عبید اللہ بن زیاد کی گردن کو کاٹ کے جو کوفہ کی جامع مسجد میں رکھا گیا، پھر اس پہ اللہ نے سانپ بھیجا۔ جامع ترمذی میں 2 سند سے روایت ہے، اللہ پاک نے اس پر سانپ بھیجا، لوگوں نے دیکھا، اللہ نے اس پر سانپ مسلط کیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت ہیں، اور آپ کے بارے میں کاتب وحی نے کہا تھا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا۔ اس نے کہا میں جو کچھ لکھ کر دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھتے ہیں، وہ تو پڑھے لکھے نہیں۔ لوگوں میں یہ بات پھیلا رہے تھے، اللہ کے رسول نے اس کو باددعا دی کہ اللہ کرے تمہیں زمین بھی قبول نہ کرے۔ پھر اللہ پاک نے دعا قبول کی۔ جب اس کی موت آئی تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو باہر پھینک دے، پھر دفن کیا، باہر پھینک دے، پھر پھینک دیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ تو اہل بیت سے جو بغض رکھتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے، اللہ دنیا میں بھی سزا دے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ کو عراق کے شیعوں نے شہید کیا، کیوں نے انہیں بلایا تھا، ان کی بات نہیں مانی تھی، دشمنی میں آ کر انہوں نے یہ کام کیا اور حکم دیا عبید اللہ ابن زیاد نے۔ اللہ پاک نے اس کو بھی دنیا میں سزا بھی دی، آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائی یاد یہ بھی بات ایک ذہن میں رکھنی ہے کہ آج کل کے شیعہ جو ہیں وہ ان شیعوں کی یہ نسل نہیں ہے۔ یہ تو کوئی دیوبندی سے شیعہ ہو گیا، کوئی بریلوی سے ہو گیا، کوئی کسی مسلک سے ہو گیا، کوئی ایک شیعہ اس کی اولاد، اس طرح کر کے ان لوگوں کا قصور نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور ویسے بھی باپ اچھا ہوتا ہے بیٹا اچھا نہیں ہوتا، بیٹا اچھا ہوتا ہے اس کا باپ اچھا نہیں ہوتا، یہ کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں آخرت کا سوچنا چاہیے، کتاب و سنت پر چلنا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، اسی میں نجات ہے، اسی سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔